یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے رب جو ہے اس وقت عذاب نہیں دیتا جب تک کہ متنبہ نہیں کر لیتا. اور اب یہاں ایک اور چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی. متنبہ کس قوم کو کیا جاتا ہے؟ متنبہ کس قوم کو یا کن لوگوں کو کیا جاتا ہے؟ مجرمین کو نہیں. یعنی جو جو اس عذاب کو جنہوں نے کریٹ کیا ہوتا ہے انہیں نہیں. وہ تو اس کے حقدار ہوتے ہیں نا. سمجھ آ کے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. جی بالکل. متنبہ ان کو کیا جاتا ہے کہ جو جو ہلاکت آ رہی ہوتی ہے، تباہی آ رہی ہوتی ہے، جو اس کے کریٹر نہیں ہوتے، جنہوں نے حصہ نہیں ڈالا ہوتا، لیکن وہاں ان لوگوں میں موجود ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب آنا ہوتا ہے، جن کے اوپر تو ان کو اس وجہ سے متنبہ کیا جاتا ہے تاکہ دیکھو یہاں سے نکل جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو، بعد میں نہ کہنا. سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ ہم تمہیں متنبہ کر رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب رسول ہمارے ہی اندر کیوں آیا، یورپ میں کیوں نہیں آیا، فلاں میں کیوں نہیں آیا جی. اور پھر صرف یہ نہیں، پھر کہتے ہیں جناب یہ اگر یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کی وجہ سے عذاب آنا ہے، الکارے آنی ہے، تو یہ تو بھی انہوں نے بنائی ہے، چائنیز نے بنائی ہے. متنبہ ہمیں کیوں کیا جا رہا ہے جی؟ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جی او گدے کے بچوں، اس میں کچھ شک نہیں ہے، عذاب انہی کا کریٹ کرتا ہے، انہی کے اوپر لایا جا رہا ہے. لیکن تم کہاں موجود ہو؟ کیا تم ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں سارے دودھ کے دھلے ہوئے موجود ہیں؟ کیا تم ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں پر عذاب نہیں آنا جی؟ جب تم مجرمین کے اندر موجود ہو جی، مجرمین کے اندر موجود ہو تو متنبہ مجرمین کو کیا جائے گا، تمہیں کیا جائے گا جی؟ زمین کو کیا جائے. کن کو متنبہ کن کو کیا؟ مجرموں کو کیا جائے گا متنبہ، یا جنہوں نے وہ عذاب میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ان کو متنبہ کیا جائے گا؟ بالکل، جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ان کو. پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تباہی آ رہی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے آ رہی ہے. ٹیکنالوجی کے خالق تم لوگ نہیں ہو بلکہ چین، جاپان، تائیوان اور مغرب ہے. تو عذاب تو ان پر آنا چاہیے، انہی پر آ رہا ہے. لیکن جو عذاب آ رہا ہے اس میں اس خطے نے بھی لپیٹ میں آنا ہے. اور تمہارے خطے نے کیوں لپیٹ میں آنا ہے؟ اتنا لپیٹ میں آنا ہے جتنا تمہارے لوگوں نے جرم کیا ہے. تو تمہیں بتایا جا رہا ہے یہاں سے ہٹ جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ کام ہونے والا ہے. بعد میں نہ کہنا ہمیں بتایا نہیں تھا. سمجھا رہے نہیں آ رہی؟ کیوں بعد میں کہو کہ اے اللہ ہم نے تو یہ جرم کیا ہی نہیں تھا، ہم تو اس کے حقدار ہی نہیں تھے، ہم نے تو یہ کیا نہیں تھا، ہمیں کیوں دے دیا یہ عذاب، ہمارے اوپر یہ ہلاکت کیوں لائی؟ تو کہا جاتا بھائی ہم تمہارے چاند ایک کی وجہ سے، یا 10 15 یا 20 یا 1000 کی وجہ سے، یا 10,000 کی وجہ سے، یا لاکھ کی وجہ سے ہم اربوں مجرموں کو چھوڑ دیتے. تو آگے تو کہتے نہیں اللہ ہم نے کب کہا ہے، اے ہمارا رب ہم نے کب کہا کہ ہمارے چاند کی وجہ سے تو اربوں مجرموں کو چھوڑ دے؟ نہیں ہم نے یہ تو نہیں کہا، لیکن کم از کم عذاب سے پہلے، ہلاکت سے پہلے ہمیں آگاہ تو کر دیتا تاکہ ہم اپنا بندوبست کر لیتے جی. جی بالکل. واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل واضح. یہ بات کیوں آپ کے سامنے رکھی ہے؟ یہ بات اس لیے سامنے رکھی ہے کہ رب جو ہے رائی برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے دیکھیں یہ قانون بنا دیا ہے کہ اس وقت تک عذاب لائیں گے نہیں جب تک کہ ہم رسول بھیج کر متنبہ نہ کر لیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمیں متنبہ کیا ہوتا تو ہم یہاں سے سائڈ پر ہو جاتے. ٹھیک ہے؟ جی بالکل. ایک عام سادہ سا اصول ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ عمارت گرانے جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے وہاں جو لوگ ہیں آپ کہیں گے سائڈ پرے پرے ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ. اگر کوئی بعد میں نیچے آ جائے گا پھر ہمیں نہ کہنا. ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل. ایسے ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل اسی طرح اس وقت تک عذاب نہیں لایا جائے گا جب تک کہ متنبہ نہ کر لیا جائے. کیوں یہ بتایا جا رہا ہے؟ رب ایک رائی برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کسی کا کیا کسی دوسرے پر آنا ہو، عمل کوئی اور کرے اور بھگتے کوئی اور، اگر یہ قانون ہو تو میرے پیارے بھائیو یہ قانون نہیں بنانا چاہیے تھا کہ بغیر متنبہ کیے عذاب دے دیا جائے جی.
جی بالکل یہ قانون نہیں بنانا چاہیے تھا کہ متنبہ کیے بغیر عذاب نہیں دیں گے، بلکہ متنبہ کیے بغیر ہی عذاب دے دینا چاہیے تھا۔ یہ قانون بنائے اس لیے تاکہ جو سزا کے حقدار ہیں، اہل ہیں، انہی کو ملے، جو حقدار نہیں ہیں ان کو نہ ملے۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔